बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से और वो रिलेटेड हैं राना सनाउल्लाह की। आज ANF अदालत में पेशी हुई है और वहाँ पर जो राना सनाउल्लाह की क्लास लगाई है ऑनरेबल जज ने, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर राना सनाउल्लाह ने गुस्सा भी किया और धमकियाँ भी दी हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे जवेद लतीफ़ ने अपने केस के हवाले से और ज़मानत के हवाले से बड़ी अहम बात की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो शहबाज गिल ने जो मुकदमा करवाया था और उसके ऊपर जो स्याही डाली गई थी, स्याही फेंकी गई थी और साथ ही जो अंडे वगैरह फेंके गए थे, तो उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया था और उसकी बुनियाद पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था अनारकली थाना में। उसमें जो 3 मुलजमान थे, जवेद, अब्बास, अतीक और तारिक, ये 3 मुलजमान थे। इन तीनों मुलजमान को आज 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया है अदालत की तरफ से। हालांकि आज नून लीग की वकला टीम अदालत में पेश हुई और उनका ये कहना था कि जनाब इसमें इनकी ज़मानत आज ही दी जाए, तो अदालत ने कहा आज कोई ज़मानत नहीं है, हम नोटिस करेंगे प्रोसिक्यूशन को, मुद्दई को, उसके बाद देखेंगे। और अभी तो हाई कोर्ट में इनका मामला पेंडिंग है और जब मामला हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है और हाई कोर्ट ने हमें कहा है कि इसके ऊपर तफ्तीश करें, तो हम कैसे ज़मानत दे सकते हैं। ये जो प्रोसेस होगा ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ही इसको रिलीफ मिलेगा, वैसे नहीं मिल सकता। खैर, बड़ी वहाँ पर जो लीगी वकला टीम थी, 10 से 12 वकला थे जिन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी किया, लेकिन उसके बावजूद जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कोई बात ना मानी और उन्होंने कहा कि नहीं, जो कानून के मुताबिक होगा हम वही करेंगे, हम कानून से हटकर कोई बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जवेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, एक तो इसके ऊपर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जब सेक्शन 120A 20B का मुकदमा दर्ज होता है तो ये मुकदमा, इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये रियासत या रियासती कोई जो DPO है या जो DC है या कोई SP है, कोई SHO है या कोई ये लिखवा है। ये पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शंस हैं। पाकिस्तान पिनल कोड की जो सेक्शंस हैं वो उसमें आम डेफिनेशन ये है कि कोई भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे सकता है। वो जो स्पेशल लॉज हैं, स्पेशल लॉ में ये होता है कि उसकी में मुख्तस किया जाता है कि किसकी कंप्लेंट पर मुकदमा दर्ज होगा। पाकिस्तान पिनल कोड की जब बात होगी तो क्योंकि 120 जो सेक्शन है 120B है, फिर आगे 153 है, 506B है, ये जो दफात लगी हैं जिसमें बगावत और गद्दारी, एक गद्दारी है हाई ट्रीजन आर्टिकल 6 के तहत, वो तो आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। और वो चीज़ें वो तो आपको याद है 18वीं तरमीम में इन्होंने सिर्फ जर्नैलों के लिए या मार्शल लॉ लगाने वालों के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड या एब्रोगेट करने वालों के लिए इन्होंने एक कारनामा किया था जो अमेंडमेंट्स की थी 18वीं तरमीम में। लेकिन जब आम कोई शहरी इस तरह की जो मुल्क दुश्मनी की बात करता है या रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात करता है या रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात करते, तो हमेशा पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ही उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है और उसमें कोई प्राइवेट शख्स मुद्दई बन सकता है। पुलिस पागल नहीं है कि जब वो मुकदमा दर्ज करती है तो वो सारे मामलात को अपनी जो लीगल टीम है उनसे डिस्कशन के बाद ही मुकदमा दर्ज करती है। स्पेशली इन लोगों के ख़िलाफ़ जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा मुहिम चला सकते हैं। दूसरी तरफ जवेद लतीफ़ ने शेखुपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जवेद लतीफ़ है उनका ये कहना है कि हम इन सारे मामलात में हमें ना कोई खौफ है, ना हमें कोई डर है, ना हम इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ जवेद लतीफ़ का ये कहना है कि जो बात मैंने की है, आज गली मोहल्लों में हर शख्स यही बातें कर रहा है। ये 22 करोड़ अवाम की आवाज़ है, 22 करोड़ अवाम ये चाहती है। खुदा का खौफ करें, अवाम को तो अपने घिनौने मंसूबे में शामिल ना करें, अवाम को तो उसमें इन्वॉल्व ना करें। क्यों आप अवाम को इस मामले के अंदर जो है वो इंटरफेयर करना चाहते हैं? क्यों अवाम को आप इस मामले में जो जानबूझकर डालना चाहते हैं? क्यों आप इन सारे मामलात को देखना चाहते हैं? आपको ये मामला देखना होगा और आप ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। दूसरी तरफ एक और अहम चीज़ है और वो ये है कि जवेद लतीफ़ ने कहा है कि मैं अपनी जो ज़मानत है वो देख रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है ज़मानत करवाने की, लेकिन मेरी पार्टी ने कहा तो मैं करवा सकता हूँ। तो अब ज़मानत तो करवानी पड़ेगी, ज़मानत नहीं करवाएंगे तो मामला फिर बड़े लंबे अरसे के लिए जेल जाएंगे, और ज़मानत भी करवाएंगे तो अल्टीमेटली ज़मानत भी खारिज होनी है और ज़मानत भी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती, और इस पर भी आप जानते हैं कि जो कार्रवाई है वो होगी। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ और वो है अहम मामला, और वो है राना सनाउल्लाह का मंशियात फरोशी का केस। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो मंशियात फरोशी का केस है उसमें जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि आज राना सनाउल्लाह जज शाकिर हसन साहब की अदालत में पेश हुए हैं और इनके ख़िलाफ़
15 کلو ہیروئن کا کیس ہے اور منشیات فروشی کا اور منشیات اسمگلنگ کا کیس ہے، اور یہ بڑا ہی اہم کیس ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آج پہلے تو رانا ثناء اللہ لیٹ پیش ہوئے، جب 9 بجے عدالت کی سماعت شروع ہوئی تو ان کے جو وکیل تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے، تو عدالت نے کہا ملزم کدھر ہے، تو بتایا گیا کہ ملزم راستے میں۔ عدالت نے کہا کہ ملزم کو پتہ نہیں عدالتیں 9 بجے لگتی ہیں، وہ لیٹ کیوں ہے، جس پر بتایا گیا جناب کہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں تو وہ ابھی پہنچ جاتے ہیں۔ 9:30 کے قریب رانا ثناء اللہ پیش ہوئے، رانا ثناء اللہ عدالت میں پیش ہوئے۔ 2 اور بھی ملزمان ہیں اس مقدمے میں، ایک جو محسن ہے اور ایک سبطین ہے۔ محسن اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے محسن، اور محسن جو ہے وہ ڈرائیور بھی تھا، اور اس میں جو سبطین ہے وہ بھی ساتھ تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف بھی مقدمے میں ان کو بطور کو اکیوزڈ رکھا گیا تھا، اور ان کو کو اکیوزڈ شامل کیا گیا تھا، اور بعد میں پھر ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی تھی اور ان کو اس میں نامزد کیا گیا تھا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ بڑا سمپل ہے کہ کیا محسن اور جو سبطین ہے وہ عدالت میں آج محسن پیش نہیں ہوا، کیوں نہیں پیش ہوا؟ یہ رانا ثناء اللہ کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں استادیاں ہیں۔ اب ایک ملزم اگر غیر حاضر ہو تو فرد جرم نہیں لگتی۔ اب جو رانا ثناء اللہ ہیں اس نے مینج کیا، پچھلی تاریخ پر وہ خود نہیں آئے، عدالت نے ان کے جو ضامن تھے ان کو طلب کر لیا، آج ضامن بھی عدالت میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے عدالت میں کہا، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ جناب ملزم ہر حال میں ہر کے جو تاریخ ہے اس میں پیش ہوگا، اور ملزم کسی بھی تاریخ میں غیر حاضر نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جو ہے وہ آج محسن نہیں آیا۔ محسن کیوں نہیں آیا؟ ان کے وکلاء نے ایک کورونا کی رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروائی ہے، اور یہ میڈیکل رپورٹ ہے، اور یہ عدالت میں سبمٹ کروائی گئی کہ محسن کو تو کورونا ہو گیا ہے۔ عدالت نے کہا بھی اس رپورٹ کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اس کو کورونا پازیٹیو آ گیا، ابھی تو وہ اس کا چیک ہو رہا ہے، ابھی تو شک ہے، تو جب شک ہو تو وہ عدالت میں تو آ سکتا ہے، اور وہ آتا اور اس کے جو معاملہ تھا وہ ہو جاتا۔ عدالت نے کہا کہ ہم جانتے ہیں یہ معاملہ کہاں سے خراب کیا جا رہا ہے اور کون خراب کر رہا ہے، اور 1.5 سال ہو گیا ہے فرد جرم نہیں عائد ہو رہی، اور رانا ثناء اللہ سے کہا کہ یہ ابھی کیمرہ لگا دیں تو یہ رانا ثناء اللہ بولیں گے کہ جناب 1.5 سال سے میرے خلاف کیس آگے نہیں چل رہا، لیکن ان لوگوں کے کاش، عدالت نے کہا کاش ان لوگوں کے اندر سچ بولنے کی ہمت ہوتی اور یہ بتاتے کہ معاملہ کس کی وجہ سے لنگر آن ہے، کون اس معاملے میں جو ہے وہ نظام کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب کیونکہ کو اکیوز نہیں ہے، اس کا میڈیکل ہے، کورونا ہو گیا ہے، تو عدالت نے کہا اب ہم فرد جرم تو اکٹھی لگ سکتی ہے، الگ الگ تو نہیں لگ سکتی، لیکن جو بھی یہ ڈرامہ کر رہا ہے میں یہ ڈرامہ زیادہ عرصہ نہیں چلنے دوں گا۔ عدالت نے کہا میں 1 ہفتے کی تاریخ مقرر کر رہا ہوں، 1 ہفتے میں اگر جو ہے وہ ملزم کی ایک تو عدالت نے کہا محسن کی رپورٹ 2 دن کے اندر عدالت میں سبمٹ کروائی جائے اور وہ ویریفائڈ رپورٹ ہو، اگر اس میں یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ غیر تصدیق شدہ رپورٹ تھی یا جعلی رپورٹ تھی، تو عدالت نے کہا میں ان کی نہ صرف ضمانتیں خارج کروں گا، میں یہیں سے ان کو جیل بھیجوں گا۔ دوسری عدالت نے یہ کہا، کیونکہ رانا ثناء اللہ کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس کیس کو آپ کیوں اتنا جو ہے وہ ہفتے کی 10 دن کی کیوں تاریخ ڈالتے ہیں، جناب اس کو آپ کم از کم 1 مہینے کی تاریخ ڈالیں، 1 مہینے کی جب تک تاریخ نہیں ہوگی ہم کیسے باقی بھی ہم نے کیسز کرنے ہوتے ہیں۔ عدالت نے کہا اب بھی تو آپ کو شرم آنی چاہیے، خدا کا خوف کریں، کوئی ایسا کیس بھی ہوتا ہے کہ 1.5 سال سے فرد جرم آپ لوگ عائد نہیں ہونے دیتے، کبھی کوئی درخواست، کبھی کوئی جھوٹا آپ کی طرف سے معاملہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے، کبھی آپ کا ملزم قومی اسمبلی میں ہے، کبھی وہ سینٹ میں ہے، تو یہ تماشا کیا بنایا ہوا ہے؟ عدالت نے کہا اپنے عدالتوں کا مذاق بنایا ہوا ہے، اور جو عدالتوں کا مذاق بنائے پھر عدالتیں ان کو معاف نہیں کرتی، اور پھر عدالتیں اپنے قانون کے مطابق چلتی ہیں، عدالتیں قانون سے ہٹ کے نہیں چلتی۔ عدالت نے 3 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے کہ 3 اپریل کو ملزموں کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی، حالانکہ رانا ثناء اللہ کے وکلاء بہت زیادہ چیختے رہے، رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات کی کہ جناب اس میں مہربانی کریں کو مناسب تاریخ ڈالیں، تو عدالت نے کہا آپ تو زیادہ بات نہ کریں نا، آپ پچھلی تاریخ پر بھی نہیں آئے تھے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کہاں تھے، آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ نے جھوٹ بولا تھا، اور یہ عدالت نے آج بات کی ہے، اور عدالت نے کہا ہمیں پتہ ہے ساری چیزوں کا، لیکن اب اگلی تاریخ پر 3 اپریل کے لیے، آج 20 مارچ ہے، 3 اپریل کے لیے عدالت نے جو ہے وہ ملزمان کو نہ صرف جو ہے وہ پابند کیا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں تاکہ فرد جرم کی کارروائی ہو۔ رانا ثناء اللہ جب باہر آتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تو کسی رپورٹر نے رانا ثناء اللہ سے یہ پوچھا کہ جناب آپ کے خلاف جو مقدمہ ہے اس میں تو آپ کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے، تو اس پر اس نے 3 تاریخیں ان کو جو ہے وہ بتا دی، انہوں نے کہا پچھلی تاریخ پہ آپ نہیں تھے،
اس سے پچھلی تاریخ پر آپ کے وکیل نہیں تھے اور اس سے پچھلی تاریخ پر بھی آپ نہیں تھے، تو جناب بتائیں پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو عدالتوں کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کرتے ہیں، ہم عدالتوں کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف اب جو فرد جرم ہے وہ اب فائل ہوگی 3 اپریل کو۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ مریم نواز کی پیشی ہے 26 مارچ کو، اگر مریم نواز کو کچھ ہوا یا حکومتی لوگوں نے کچھ غلط کیا یا اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ رانا ثناءاللہ نے آج دھمکی دی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے یہ کہا ہے کہ جو لانگ مارچ جو ملتوی ہوا ہے اس کا ہمیں دکھ ہے، بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ ہم کسی اور کے لیے لانگ مارچ نہیں کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے مسائل ہیں، وہ اپنے مسائل کو دیکھے گی، لیکن ہم ہر حال میں جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے، اور ساتھ یہ ہے کہ مریم نواز کی پیشی پر ہم سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ڈرامے بازی پھر کرنے جا رہے ہیں اور اس پر پھر نیب کو اور اداروں کو ابھی سے تیار رہنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں یہ سارا معاملہ کدھر جاتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔